السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم کو آپ کی انگلینڈ کی اسائلم کی ایک بہت بڑی خبر دے رہے ہیں۔ ہیڈ لائن یہ ہے کہ انگلینڈ پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ جو لوگ بھی ابھی نئے اسائلم میں آئیں گے، جن کے کیس ایکسیپٹ نہیں ہوئے، ان کو ہم افریقہ کے ملکوں میں بھیج دیں گے۔ وہاں پر ہمیں خرچہ کم اور سہولتیں زیادہ دے سکیں گے۔ یاد رہے کہ جو لوگ بھی ابھی انگلینڈ میں آئیں، وہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم انگلینڈ میں نہیں رہیں گے، ہمیں افریقہ میں رکھ دیا جائے گا۔ جب تک ان کا کیس پاس نہیں ہوگا، وہ افریقہ میں ہی رہیں گے، اور شاید اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے انگلینڈ میں ابھی سائلم کرانا ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی آتے ہیں انگلینڈ میں یا یورپ میں، ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر میڈیکل وغیرہ کی سہولتیں زیادہ ہیں، اور سیفٹی ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ اس لیے لوگ انگلینڈ کا رخ کرتے تھے۔ اگر افریقہ ہی جانا تھا تو پھر پاکستان سے ڈائریکٹ افریقہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس لیے میرے اپنے بھائیوں کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بھی عزیز رشتہ دار ابھی اسائلم یا انگلینڈ کا رخ کریں، تو ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ انگلینڈ میں نہیں رہیں گے، ان کو افریقہ میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ آج کی ہیڈ لائن ہے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کی حکومت نے یہ بل کافی ٹائم سے یہ پارلیمنٹ میں پھنسا ہوا تھا، یا اس کے اوپر نظر ثانی ہو رہی تھی، تو اب یہ بل پاس ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی کو ہم 400 پاؤنڈ دیتے ہیں، اور پھر اس کو رہائش دیتے ہیں، 500 600 کا ایک کمرہ، پھر اس کا میڈیکل وغیرہ جو ہے اس کا 200 250 روپیہ، فرنیشنگ وغیرہ جو ہوتی ہیں یہاں پر یورپ ملکوں میں، تو وہ آدمی ہمیں 1500 پاؤنڈ میں پڑتا ہے۔ تو اگر 1500 پاؤنڈ میں ہم 10 یا 15 لوگوں کی لک آفٹر کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ان افریقہ میں، وہاں پر لوگوں کے راشن کارڈ ہوں گے، ان کے پاس سائلم کا کارڈ ہوگا، پولیس بھی انہیں تنگ نہیں کرے گی، اور وہ کھل باہر گھوم سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کیا کریں گے؟ میں 1 سال افریقہ میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہاں پر یا تو کسی کو گاڑیوں کا کام آتا ہو تو وہ کامیاب ہے، یا کوئی بلڈنگ وغیرہ جو بنتی ہیں ان کا کام کسی کو آتا ہو، باؤ انجینئر، تو وہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر بیکار ہے آدمی، اور ویسے بھی باہر گھومتے ہوئے زیادہ تر چور وغیرہ سے ملتے ہیں اور نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ آدمی کو بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے وہاں پر کھل کر گھومنا، ایشین لوگوں کو، کیونکہ افریقن اتنے جوان اور طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ ٹی شرٹ بھی آپ کو کہیں گے اتارو تو آپ اتار دیں گے اس وقت، کیونکہ اتنے ان کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں جو جنگلی، جن کے یہ کان کے اتنے بڑے بڑے لاک ہوتے ہیں نیچے، وہ ان کو دونوں سائڈوں سے کان اوپر کو کر کے اندر لکڑیاں پھنسا دیتے ہیں، اور اتنے ڈرونے بنے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جب ان کی شکل دیکھو گے نا تو آپ لوگوں نے ڈر جانا ہے کہ یہ کہاں آ گئے ہم لوگ۔ اس لیے ابھی جو لوگ سائلم کے لیے انگلینڈ میں آنا چاہتے ہیں، وہ بالکل انگلینڈ کا رخ نہ کریں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو خبریں وغیرہ نہیں سنتے، لاپرواہی کر کے کہتے ہیں اللہ میاں فضل کرے گا۔ اللہ میاں نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو لوگ اپنی حالتوں کو نہیں بدلتے، میں ان کی حالتوں کو نہیں بدلتا۔ اس لیے انسان کو خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ وہ مالی، جانی یا علمی، اس نے خود ڈیسیجن لینا ہے کہ وہ کس طرف اپنے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے خبریں وغیرہ کبھی سن لینی چاہیے، اور اس کے اوپر جب بھی کسی ملک میں جانا ہو تو وہاں سے انفارمیشن لے کر پھر ایسے نہیں منہ اٹھا کر آ جانا چاہیے۔ اور پھر اتنے زیادہ لوگوں نے پیسے خرچے کیے ہوتے ہیں، پھر ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے صحیح نہیں بتایا، یا ایجنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی اپنا جو ہے نا جو محاصرہ کر کے آئیں، اور انگلینڈ میں اگر آپ کی کوئی عزیز ہیں تو ان سے بھی یہ خبر ضرور جو ہے وہ کر لیجئے گا تصدیق، کیونکہ خبروں کے اوپر تو آج کل یہی چل رہا ہے کہ انگلینڈ کی حکومت میں یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ اپنا جو لوگ نئے آئیں گے یا جن لوگوں کے ابھی کیس پاس نہیں ہوئے، ان کو اسی ہفتے میں یا آنے والے اگلے مہینے کے اندر اندر جہاز وغیرہ فل کر کے وہ لے کے جائیں کریں گے افریقہ میں، اور پھر وہاں پر ان کے لیے رہائش کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور وہاں پر وہ لوگ رہیں گے۔ اور کب تک رہیں گے یہ خدا جانتا ہے، کہ وہ اس لیے لوگ آتے ہیں ادھر آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر مذہبی مخالفت ہے، یا ہمیں وہاں پر
جانی نقصان ہے، ہماری جان کو حفاظت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ آتے ہیں۔ تو وہ انگلینڈ کی حکومت نے تو پھر اسی حساب سے آپ لوگوں کے اوپر ڈیسیجن لینا ہے۔ اس لیے جو بھی سائلم لیتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جھوٹ کم بولا کریں، کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے آپ بہت بڑا پہاڑ بن رہے ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بھٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور لائک اور شیئر میں ضرور کمنٹس باکس میں کوئی اپنی رائے دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ خالد بھٹی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انسانیت زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔